إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، دور حاضر کے اعتبار سے جو حالات مسلمانوں کے ہیں، ان حالات میں سب سے اہم ترین قضیہ جو ہمارے ہاں ہے وہ محترم، مکرم، مقدس مقامات کی بے حرمتی، اور اس سلسلے میں گزشتہ کئی جمعوں سے خاص طور پر میرا خطاب اسی تناظر میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اصل میں ایک واقعہ ہے تنبیہ کے طور پر، جسے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کھول کے بیان کروں، اور اس سے جو نصیحت اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے رکھا ہے اس نصیحت تک ہم پہنچ سکیں، کوشش کریں کہ اس کا ازالہ ہو، اور اس حیثیت سے ہمارے لیے اچھی راہ پھر ایک مرتبہ رب کی طرف رجوع ہونے کی مل جائے۔ یہ ہم کو کیسے ملے گا، کس حیثیت سے ملے گا، کہاں ڈھونڈنے پہ ملے گا، ہدایت والا راستہ کہاں جانا چاہیے، کیسے ڈھونڈنا چاہیے،
ان تمام کا منبع و مرکز صرف ایک جواب ہے، اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ کے رسول کی زندگی سنت مطہرہ۔ کیونکہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، عموماً میرے بیانات کی ابتدا اسی لفظ سے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو کامل و اکمل و اتم بنا کے بھیجا، جو قیامت تک کے لیے جتنے مسائل تمہارے ہیں ان تمام کا حل پیش کرتا ہے، اور اس دعوے کے ساتھ کرتا ہے کہ اگر آپ اس کے مطابق نہیں کریں گے پھر دنیا جہاں کے تم ادیان لے آؤ، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ کچھ بھی کر لو، خانقاہوں میں رہو، تپسیاؤں میں رہو، دنیا چھوڑ کے نکل جاؤ، رہبانیت اختیار کر لو، اللہ کو راضی کرنے کے ہزار بہانے ڈھونڈ لو، ہزار تکالیف جھیل لو، لیکن رب کے ہاں قابل قبول نہیں ہے سوائے دین اسلام کے راستے کے۔ اب یہ دین اسلام کا راستہ رب العالمین نے کیسے بنایا؟ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک قانون ہی اسلام ہے، اور اس اسلام پر چلنے کی ہدایت قرآن نے صاف طور پر اپنا امتیاز بیان کیا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، آپ لامحالہ لاکھوں سائنسی نسخے اس میں سے نکال لیں۔ یہ قرآن فزکس کی کتاب نہیں ہے، آپ ہزاروں کیا ہیں اس طرح کے فارمولے نکال لیں۔ یہ قرآن آپ کے معاشی حل کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اکنامکس کا ہر ایک فارمولہ اس میں سے نکال لیں۔ یہ قرآن فلکیات کے بارے میں نہیں بتاتا کہ آپ اپنے طور پر تمام ستاروں کے محل وقوع جان لیں۔ یہ قرآن آپ کو جانوروں کی ہسٹری نہیں بتاتا کہ آپ زوالوجی، باٹنی اور اس طرح کے تمام علوم کا انبار قرآن سے لے آ کے رکھ دیں۔ یہ قرآن میں یہ سب کچھ تو ہے، لیکن اصل میں قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، نازل ہوا تو یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھی راہ بتانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اصل تو بیوٹی یہ ہے، قرآن اکیڈمی کے نام سے قرآن کے مظاہر اور قرآن کے بیانات، قرآن کا ٹرانسلیشن، قرآن کی خدمت، قرآن کا فلاں فلاں، ان تمام کے نام سے آپ ہزاروں قسم کے علم اس کے اندر سے نکالتے رہیں، لیکن قرآن اپنے آپ کا تعارف کرواتا ہے تو کہتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن اصل میں سیدھی راہ بتانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس سیدھی راہ کو چھوڑ کر آپ دوسرے راہیں اس پہ تلاش کریں گے، مل تو جائے گا کچھ نہ کچھ، مقصدیت کھو جائے گی۔ یہی حالت آج ہم مسلمانوں کی ہے، جس پر ہم روز بروز سنتے آ رہے ہیں۔ عالم اسلام کے اندر ہو یا عالم عرب کے اندر ہو یا عالم عجم کے اندر ہو یا انٹرنیشنل طور پر ہو یا نیشنل طور پر ہو، مسلمانوں کی ذلت اور پستی اور اسی طرح مسلمانوں کا معاملہ اس حد تک کمزور اور اس حد تک ذلیل ہے کہ آج ہمارے لیے کوئی چیز اپنی طور پر خود حق اپنے وجود کا ہم جتا نہیں سکتے۔ یہ حالتیں کیوں ہوئی ہیں؟ اگر سبق حاصل کرنا ہے تو قرآن کی راہ چلتے تاریخ سے سبق لینا ہوگا۔ جب تک تاریخ سے ہم سبق نہ لیں گے تو ہمارے لیے صحیح طور پر یہ جج کرنا مشکل ہوگا کہ موجودہ حالات میں ہم کہاں ہیں اور کس راستے کو اپنانا ہے۔ تو اسی تناظر میں اصل میں جب یہ واقعہ ہوا، اسرائیل نے بمباری شروع کی اور غزہ پر مسلمانوں کے اوپر مظالم کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میرے تقریباً پچھلا آپ اٹھا کے دیکھ لیں 4-5 جمعہ جہاں کہیں بھی ہوں میں اسی پر دیتا آ رہا ہوں، اور آج کا تسلسل بھی اصل میں اسی سے ہے۔ لیکن مقصود یہ نہیں کہ واقعہ یا تاریخ بیان کرنا، مقصود یہ ہے کہ اس سے آج ہم کو سبق لینا ہے۔ ایک اندھے کی طرح، ایک بہرے کی طرح، ایک اسی طرح گونگے کی طرح یہاں سے گزر نہیں جانا ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیاتنا لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان کے بندے کون؟ سورہ فرقان کے آخری میں فرمایا، کئی صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک صفت رب نے فرمایا اذا ذکروا بآیاتنا، جب ان کو آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں، جب قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، جب نشانیاں ان کے سامنے آتی ہیں۔ آیت کا مطلب کیا ہے جی؟ نشانی ہے۔ اگر لغوی اعتبار سے ترجمہ کریں تو آیہ کا مطلب ہے نشانی۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق،
جیسے رب العالمین نے فرمایا ہم عنقریب تمہارے لیے آسمانوں کی بلندیوں میں نشانیاں ظاہر کریں. جتنے سائنسی علوم ہیں، جتنی چیزیں آپ کے سامنے اب آ چکی ہیں، یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں کہ اللہ ایک ہے. اللہ تبارک و تعالی کائنات کا فرما روا اکیلا ہے. تو یہاں پر آیاتنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نشانیاں بتلائیں گے تمہیں آفاق میں. ہے انفس و آفاق میں پیدا تیری آیات. ہاں حق یہ ہے کہ تابندہ و پائندہ تیری ذات ہے. انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات. انفس و آفاق میں دیکھ لو، اپنے اندر دیکھ لو، آسمانوں میں دیکھ لو، ہزاروں نشانیاں بکھری پڑی ہیں کہ رب العالمین صرف تنہا واحد و مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو رب نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم آفاق میں بھی آیتیں تمہیں دکھائیں گے. تو فرمایا کہ والذین اذا ذکروا بآیاتنا، جب ہم بتائیں گے، جب ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، جب یاد دہانی کی جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں ہو یا تاریخ کی آیتیں ہوں یا اسی طرح دوسرے نشانیاں ہوں جو تمہارے سمجھنے کے لیے رب العالمین نے رکھا ہے، وہ عباد الرحمن والے بندے، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، سم و عمیانا، وہ اندھے بہرے بن کے نہیں گزرتے. ہاں لم یخروا علیہا، یہ نہیں گر پڑتے اندھے بہرے بن کے، بلکہ سوچ سمجھ کے اس سے نصیحت حاصل کرتے. لم یخروا علیہا سما وعمیانا، اندھے بہرے نہ بن جاؤ مسلمانوں. یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کو غور سے سنو، سمجھنے کی کوشش کرو. جمعہ کا خطبہ کھلواڑ نہیں ہے، جمعہ کا خطبہ رسم نہیں ہے. کاش میرے بھائیوں کو معلوم ہوتا. ابھی میں آ کر ممبر پہ کھڑا ہو کے 10 منٹ نہیں ہوا، ابھی مسجد بڑھ رہی ہے. ان کو پتہ نہیں اس 10 منٹ میں کروڑوں کا ثواب انہوں نے گنوا دیا ہے. رسم کے اعتبار سے نہ بیٹھا کرو، حوصلہ رکھو، سوچو سمجھو یہ جمعہ کی نعمت رب نے کیسے دی ہے. امام ممبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد بھر جانی چاہیے، اور امام ممبر پر چڑھنے کے بعد وہ ثواب نہیں ہے جو ثواب رب العالمین نے امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے تمہارے لیے رکھا ہے. حتیٰ کہ پورے جمعہ کی تیاری تمہارے لیے پورے ہفتے کی تیاری ہونی چاہیے. ہم تو اسے رسم بنا دیے. بعضوں نے اس کو عربی میں 5-10 منٹ اور 3-4 منٹ کے خطبے بنا کے رکھ دیا، اور نہ اس سے کچھ لینا دینا امام کو ہوتا ہے نہ سامعین کو ہوتا ہے. بس چڑھتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، اتر جاتے ہیں. بعد 2 رکعت نفل نماز یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں ان کے اپنے عقائد کے. بعض لوگ تو جمعہ کیا ہے مردوں کو ٹال دیا، بعضوں نے مسافروں کو، بعضوں نے عورتوں کو، بعضوں نے تو کیا ہے شہروں کو بھی پامال کر دیا. حالانکہ جمعہ ایک بہت اہم ترین چیز ہے جس کے ذریعے سے نصیحت یاد دہانی کے لیے رب نے رکھا ہے. ہاں ایک زمانے تک آبادیوں میں بھی جمعہ نہ ہوتا تھا، ہمارے اپنے بھائیوں نے جمعہ معاف کر کے رکھا ہوا تھا. آج دراصل اللہ رب العالمین نے حق کا راستہ دکھایا، بہت سے لوگ پڑھے، سمجھے، سنے، بدلے. ہمارے پاس اس حیثیت سے پہنچی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستو، ہم سنتے کیوں نہیں ہیں، سمجھتے کیوں نہیں ہیں، غور کرتے کیوں نہیں ہیں؟ عقل کے اندھے تو نہیں ہیں. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، یہ دل کے اندھے ہیں. جو دلوں کے اندر، سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے آنکھ ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں نہ، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون، یہی ہیں جو غفلت میں رہنے والے ہیں. تو رب العالمین نے اس قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت دی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہدایت کا راستہ مکمل طور پہ بتلا دیا.
لیکن ہم نے نہ قرآن پڑھا، نہ سیرت پڑھی، نہ اپنی زندگی استوار کی، یہاں تک کہ ہمارے اندر بھی وہی سب کچھ برائیاں آتی چلی گئی جو پچھلی امتوں پہ آئی، اور عذابات میں بھی ہم ویسے ہی گرفتار ہوئے جیسے پچھلی امتوں پہ گرفتار ہوئے۔ ہاں ایک ڈیفرنٹ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے کہ یہ پوری امت بیک وقت ہلاک نہیں ہوگی، لیکن پچھلی امتیں بیک وقت ہلاک بھی ہو گئی۔ آئیے اس تناظر میں آپ دیکھیں جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 40 اور 48 تک، جن آیات کا رب العالمین نے یہاں ذکر کیا ہے، خاص طور پر بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ میں ٹاپک پہ بعد میں آؤں گا، لیکن ٹاپک کا پورا مضمون آپ کے سامنے رکھوں گا، کھل کے سامنے بات آ جائے گی۔ ٹاپک پہ مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آج کا عنوان طے کیا تھا، فتح بیت المقدس سے قیام اسرائیل تک، یعنی آپ کے سامنے میں چاہتا تھا کہ 1180 پر 7 میں جہاں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوا، وہاں سے لے کر 1948 میں اسرائیل جو کھڑا ہوا، اس کے درمیان امت پر کیا بیتی، بیت المقدس پہ کون حکمراں رہا، اور کس طرح مسلمان اپنے کرتوتوں کے، اپنے کارناموں کے عوض کبھی نوازے گئے تو کبھی دھتکارے گئے۔ یہ پوری تاریخ اگر آپ جانیں گے تو آج ہمیں پلٹنے کی راہ نصیب ہوگی، اور ہم ایک کوشش تو کر سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی کوشش، اتنی ہی جتنی ہی ایک چونٹی اپنے چونٹی کے لشکر کے لیے کرتی ہے، خواہ وہ ایک دانے کا ادنا حصہ ہی لے جا کے اپنے گوداموں میں پہنچا دے، یہ بھی ایک حرکت ہے، لیکن یہ حرکت بھی آج ہونا ضروری ہے بنسبت ایک ہی جگہ دل جم کے رہ جائے اور ہم اپنی دنیا میں مگن، اپنے آپ میں عیش و آرام میں مگن ایسے ہو جائیں کہ گویا ہمیں دنیا کے واسطوں کے علاوہ دین کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اس سے 1000 گنا درجے بہتر وہ زندگی ہے جس میں آپ ایک تنکے کا سہارا لے کر بھی کم از کم کوئی حرکت کریں۔ ایک لشکر کی امیر ایک چونٹی ہی کیوں نہ ہو، ایک ذمہ دار ایک چونٹی ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے قرآن میں اس کے نام سے ایک سورہ رکھا، سورۃ النمل، اور اس لشکر کا جو بڑا ایک چونٹی کتنی حفاظت ہے۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ جب سلیمان کا لشکر گیا تو وہ چونٹی پکار کے کہی کہ اے چونٹیو خبردار، اپنے آپ کی حفاظت کر لو، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، فتنوں سے بچو، پریشانی سے بچو۔ کیا ہو سکتا ہے؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رون کے رکھ دے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ ایک چونٹی، ادنا سی چونٹی یہ کر سکتی ہے تو یہ 4 5 6 7 فٹ کا انسان کچھ نہیں کر سکتا، جبکہ اشرف المخلوقات اللہ نے بنائے۔ اسی ذمہ داری کے تحت میں ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ذمہ دار بنو انسانوں، ذمہ دار بنو مسلمانوں۔ یہ نہیں کہ کھائے پیے، شادی بیوی بچے اور اپنی زندگی ختم، 60 یا 70 سال جیے، جو بھی ہوا کھائے پیے اڑا دیا، وہیں مر گر گئے، اور اس کے بعد نہ نامہ اعمال میں نہ دین ہے، نہ دنیا میں کوئی کارنامہ۔ یہ زندگی ہے؟ یہ تو جانور کی سے بھی بدترین زندگی ہے۔ زندگی ہو تو یہ ہو کہ ایک مقصد ہو، زندگی کے اندر ایک ایم ہو، زندگی کے اندر کچھ کرنے کا عزم ہو جس کے تحت زندگی گزاری جائے۔ ایک چونٹی بھی ایک مقصد کے تحت زندگی گزارتی ہے، ایک شہد کی مکھی بھی ایک مقصد کے تحت زندگی گزارتی ہے۔ ہم شہد کی مکھی اور چونٹی سے بھی بدتر ہو گئے۔ تو احساس ذمہ داری ہونی چاہیے کہ میں نے بتایا تھا کہ بیت المقدس جب فتح ہوا، وہاں سے لے کر اسرائیل کے قیام تک کیا حالات تھے جس کے تحت گزر کے ہم آج مکمل اسرائیل کے ہاتھوں فلسطین جا چکا ہے، الا ایک کہ کچھ چیزیں، کچھ جگہیں باقی ہیں اور وہاں پر علل اعلان مظالم ہیں اور پوری دنیا تماشا بنی ہوئی ہے۔ نہ ہمارے پاس سکت ہے منہ کھولنے کی، نہ بولنے کی، نہ اسے روکنے کی، نہ صحیح صلاح دینے کی، نہ ہمیں کچھ کام کرنے کی، کیونکہ ہم بغیر امیر کے، بغیر کاروان کے ایک لٹا پٹا قافلہ ہے جو ہمیں معلوم نہیں کہ کرنا کیا ہے۔ یہی حالت ہے ہماری۔
ہاں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ باہر کے لوگوں سے شکوہ نہ کرو، باہر کے سازشوں کو مت لاؤ، باہر کے اپنے کام چھوڑ کر، اپنے تجارتیں چھوڑ کر خود آ کے دستے بازو بنو۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہر کام ہم نے مخالف دشمن پہ ڈال دیا اور کہہ دیا کہ ہم بری الذمہ ہیں۔ شاعر یہی کہتا ہے کہ مجھے اصل میں کیا ہے، رہزنوں سے، ڈاکہ ڈالنے والوں سے گلا نہیں ہے، تیری رہبری کا سوال ہے۔ رہبر ہی اندھا تھا، رہبر ہی راستہ نہیں بتایا تھا تو ہم راستہ کہاں سے پاتے؟ رہبر ہی جب رہزن بن جائے، جب باڑ ہی فصل کھانے لگے تو پھر اس فصل کا کیا پوچھنا؟ یہی حالت ہماری اپنی ہے کہ ادھر ادھر کی نہ بات کر، اپنے اوپر منطبق کر کے دیکھو کہ ہم کتنے اچھے ہیں، ہم کتنے دیندار ہیں، ہم کتنے باعمل ہیں، ہم کتنا روتے ہیں، ہم کتنی اصلاح کی تمنا رکھتے ہیں، ہم کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں یا خالی خولی باتیں ہیں؟ تو یاد رکھو ہمارا ہی قصور نکل آئے گا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آج ہمارے رہبری کو سوال ہے، کوئی رہبر نہیں، کوئی کارواں نہیں، کوئی میر کارواں نہیں، کوئی قافلہ نہیں، اور ہم مست اپنی زندگی میں مگن، کوئی فلسفیوں کے پیچھے، کوئی اسپیکروں کے پیچھے، کوئی مفکرین کے پیچھے، کوئی اخوانی ذہنیت کے پیچھے، کوئی اس جماعت کے پیچھے، کوئی اس جماعت کے پیچھے۔ کوئی نہیں ہے جو آئے قرآن پڑھے سمجھے علم حاصل کرے، کوئی نہیں ہے جو احادیث پڑھے سمجھے اور ان کے تحت علم حاصل کرے، اور ایک علم والا، ایک جشاعت والا، ایک بہادری والا، ایک بہترین قافلہ وہاں سے اٹھے، اور وہ لوگ وہی باعمل، وہی لوگ ہوں جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو بشارتیں دی ہیں وہ بشارتیں پوری ہو جائیں۔ لیکن ہمیں کہیں دور دور تک امکانات نظر نہیں آتے ہیں، اسی لیے دل تڑپتا ہے، دل درد سے رو اٹھتا ہے کہ سوچیں تو کیا سوچیں، کریں تو کیا کریں۔ تو میں نے جب جہاں پر جو معاملہ نصیحت کا پہلو دیکھا، اس نصیحت کے پہلے کو آپ کے سامنے جہاں تک میری وسعت ہے سہل سے سہل، آسان سے آسان بنا کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رہی بات آپ کی سماعتوں کا، اللہ ہی حافظ ہے، کوئی سنے، کوئی سوئے، کوئی مسکرائے، کوئی طنز کی نگاہ سے دیکھے، کوئی کہے کہ ان کی عجیب و غریب باتیں ہیں، دنیا میں کہاں چلے گا، کوئی کہے کہ نہیں اس کے اندر کچھ تو مواد ہے، کچھ تو اصل ہے، اس کے لیے کوشش تو ہونی چاہیے۔ ہر ایک معاملہ آپ کا اپنا رویہ ہے، لیکن مجھے وما علینا الا البلاغ المبین کہ ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم پورے انصاف کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کے پاس بات کو پہنچائیں کہ مسلمانوں ڈرو اللہ سے، مسلمانوں پلٹو اللہ کی طرف، مسلمانوں برائیوں سے اجتناب کرو اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پانے والا گروہ بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم پر تمام کی۔ وہ نعمت کیا تھی وہ آگے آ رہی ہے، لیکن اس نعمت کے ذکر کے ساتھ اصل نعمت کیسے عطا ہوئی وہ ذکر ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، ہاں یاد کرو میری اس نعمت کا جو تمہیں میں نے عطا کی، اور معاہدہ کیا، اگریمنٹ کیا تم سے کہ تم وہ اگریمنٹ پورا کرو تو میں بھی تمہارے لیے وہ اگریمنٹ پورا کروں گا۔ میں تم سے کیا کیا اگریمنٹ؟ کون سا اگریمنٹ؟ کس اگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے؟ کس عہد کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہوں پہ اسے اور خلاصہ کر کے پیش کیا ہے۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ کہیں اللہ تعالی نے مجمل بیان کیا تو کہیں تفصیل، کہیں تفصیل بیان کیا تو کہیں مجمل، اور تفسیر کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے تحت قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی خود تفسیر کرتا ہے۔
یہاں فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کر جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور وہ معاہدہ وہ عہد تم پورا کرو تو میں بھی تمہارے ساتھ پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، دیکھو مجھی سے ڈرنا۔ قرآن میں تلاش کرو کیا معاہدہ ہوا تھا۔ معاہدے کے بارے میں رب فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیل سے اس سے پہلے عہد کیا تھا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی وہ عہد ہے جس کو کہتا ہے کہ دیکھو تم پورا کرو میں بھی تمہارے ساتھ پورا کروں گا۔ تو اللہ کیا پورا کرے گا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ فرمایا سورہ مائدہ، یہ تو سورہ بقرہ کی آیت، سورہ مائدہ کی آیت، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار من کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل۔ یہاں پورا عہد، وہاں عہد کا سب سے پہلا حصہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس میں گئے تو سب میں گئے۔ ہمارے بگاڑ کا بھی مسئلہ وہی، بنی اسرائیل کے بگاڑ کا بھی مسئلہ وہی، بیت المقدس جانے کا مسئلہ بھی وہی، بیت المقدس دوبارہ ہاتھوں میں آنے کا مسئلہ بھی وہی۔ شرک کی وجہ سے گیا، توحید کی وجہ سے آیا، پھر شرک کی وجہ سے گیا، آج بھی توحید کو اپناؤ پھر دوبارہ آئے گا۔ میں کہتا ہوں تو لوگ بڑے طنز سے کہتے ہیں کہ مولانا عجیب بات کر رہے ہیں، عجیب بات کر رہے ہیں، کیا دنیا میں توحید نہیں ہے کیا؟ ہاں، خاص طور پر فلسطین کے اندر کوئی درگاہ ہے کیا؟ آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں۔ وہ لا الہ الا اللہ مرتے وقت بھی کہتا ہے، ماشاءاللہ، مر رہا ہے آخری وقت میں بھی لا الہ الا اللہ ہی کہہ رہا ہے۔ ایسے لوگوں پر پھر ظلم کیوں آیا؟ بعضوں نے کمنٹس لکھے عجیب بات، ہندوستان میں شرک ہو رہا ہے اور اس کی سزا اللہ نے غزہ پہ دی ہے۔ عجیب عجیب باتیں، یہ تمام کمنٹس معلوم ہوتے ہیں عقل سے کورے ہو چکے ہیں۔ ہمیں قرآن و حدیث کی بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ یہاں ایک آدمی کا مسئلہ نہیں بیان کر رہا ہوں میں، یاد رکھیے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ ہاتھ دھونے نہیں بیٹھتا بندہ، کپڑے دھونے بیٹھتا ہے تو ہاتھ بھی دھل جاتا ہے۔ اکثریت کا حساب ہوگا، ہاں، اغلبیت کا حساب ہوگا۔ ہاں، عام طور پر لوگ کھانا کھاتے ہیں، میں کہتا ہوں لوگ کھانا کھاتے ہیں تو آپ بولیں گے پاگل، ہم تو روٹی کھاتے ہیں، ہم کھانا کیا کھاتے؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ میں کہوں گا کہ عام تو لوگ کھانا کھاتے ہیں بھائی، روٹی بھی کھاتے ہیں، نان بھی کھاتے ہیں، متنجن بھی کھاتے ہیں، ہاں، بریانی بھی کھاتے ہیں، مندی بھی کھاتے ہیں، ہزاروں قسم کے اقسام کھاتے ہیں، لیکن جب کھانا کھاتے ہیں تو سب کو پتا ہے عموم کھانا کھایا جاتا ہے۔ یاد رکھو، میں کہہ رہا ہوں پوری امت کا شیڈول دیکھو، یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں میں تو نہیں ہو رہا ہے، فلاں میں تو، ارے فلاں کا اثر تو انڈیویجول ہوگا، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو سب کو لے گا، ہاں، حشر کے میدان میں انڈیویجول ہو جائے گا۔ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ بھی قرآن کی بات ہے۔ فرمایا واتقوا فتنہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، لوگوں سنو، اس فتنے سے ڈرو۔ یہاں پر فتنہ اللہ کا عذاب مراد ہے، کیونکہ فتنے کئی معنی میں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اور یہاں پر مفسرین شاہد ہیں کہ یہاں فتنہ ہے اللہ کا عذاب، ہاں، دنیا کا عذاب خاص طور پر۔ وہ بھی اللہ کا عذاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے آسمان سے بجلی پڑے یا آ کر زمین شق ہو جائے یا زلزلہ ہو جائے، یہ بھی مراد، لیکن عذاب دنیاوی میں جیسے مار ہوتی ہے ایک دوسرے کے، جیسے کیا ہے بیماریاں، جیسے مصائب و علامہ، تو فرمایا واتقوا، ڈرو اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، وہ آئے گا تو صرف گنہگاروں کو نہیں پکڑے گا، خاص لوگوں کو نہیں پکڑے گا، بلکہ وہ عامہ ہوگا، اچھے برے سب پسیں گے۔ کیوں؟ اکثریت بری ہو چکی ہوگی، اکثریت بگڑ چکی ہوگی۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
اما عائشہ نے پوچھا جب وہ لشکر جو بیدا کے مقام پر دھسا دیا جائے گا، جو حرم کی طرف جا رہا ہوگا، حرم کی طرف، ہاں حرم کی طرف کون جاتا ہے؟ یا تو عمرے والے جاتے ہیں یا تو حجاج جاتے ہیں، تو نیک ہوگا، بالکل جا رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسا اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آئے گا کہ وہ دھس جائے گا پورا کا پورا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا ان میں کوئی اچھا بھی نہیں ہوگا؟ پورے دھسے، پورے گئے۔ فرمایا کہ عائشہ ہاں ہوں گے، متقی بھی ہوں گے، پرہیزگار بھی ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، لیکن انہیں اٹھایا جائے گا تو الگ سے اللہ تبارک و تعالی دراصل کیا کرے گا؟ ان کے لیے ایمان کی حالت دے گا اور انہیں سرخرو کرے گا۔ لیکن جس ماحول میں وہ تھے، جو حالت اغلبیت تھی، اس کے ساتھ وہ بھی جائیں گے۔ ہاں اٹھایا جائے گا تو پھر ایمان پر اٹھایا جائے گا۔ اللہ کا عذاب اکثریت پہ آتا ہے، اکا دکا گھن کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، حساب نہیں۔ عالم اسلام آج اٹھاؤ، بڑے بڑے مصر اٹھا لو اور بڑے بڑے شہر اٹھا لو، ایشیائی ممالک میں ہوں یا عربی ممالک میں، اکا دکا کو چھوڑ کر کہاں شرک نہیں ہو رہا ہے، کہاں بے حیائی نہیں ہو رہی ہے، کہاں غیروں کو پکارا نہیں جا رہا ہے، کہاں مزاریں نہیں بنی ہیں، کہاں ہے ایسی جگہ جہاں پر توحید کا علم بردار ایسے ہو کہ انہوں نے شرک کے تمام زاویوں سے منہ موڑ لیا ہو؟ تو آئے گا عذاب، اچھوں کو بھی آئے گا، بروں کو بھی آئے گا، سب لپیٹ میں آئیں گے۔ ہاں ان کی نیتوں پہ اللہ انہیں اٹھائے گا پھر، لیکن جب آئے گا تو سب پکڑے جائیں گے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں غزہ اصل میں ہمارے لیے یہ کوشن ہے، کوشن۔ ہاں وہاں کے مسلمانوں پر وہ عذاب ہے یا آزمائش، یا اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ مومن ہوگا تو آزمائش ہوگی، اگر وہاں پر رہتے ہوئے بھی برائی کر رہا ہوگا تو وہ اس کے اوپر آزمائش نہیں، عذاب ہی ہوگا۔ لیکن ہمارے لیے، عالم اسلام کے لیے سوچنے کی بات کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہی ہے کہ ہم کیسے پلٹیں، ہم کیسے رہیں، ہم کیسے اٹھیں، ہم کیسے توحید کا کام کریں۔ ہو سکتا ہے دوسرا فلسطین، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہندوستان بن جائے۔ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ ہاں نہ سمجھو گے کہ تم مٹ جاؤ گے، ہے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ حالتیں وہی ہیں، اسی کی طرف تو جا رہی ہیں۔ یہاں پر گاؤں کشی کے نام پر کتنوں کو اڑا دیا گیا، کتنے خاندانوں کو بلڈوزر چلا دیا گیا، کتنے لوگوں کی شناختی کارڈ لے لیے گئے، کتنوں کو جیلوں میں سڑا۔ آج بھی میں پڑھ رہا تھا، آج بھی کہ 70% جیلوں کے اندر ٹھسنے والے نوجوان، خاص طور پر 18 سے 40 کے اندر 70% مسلمان ہیں۔ تم نے حال دیکھا کبھی جا کے جیلوں کا؟ کیوں درد بندی نہیں ہوتی ہے؟ کیوں اپنے آپ کو اور دوسروں کے اعتبار سے ذمہ دار نہیں تو فرمایا اسی واسطے کہ یہ توحید کو اپناؤ، یہی ضامن ہے اصل میں تم سب کو امن دینے والا۔ یہ توحید نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے، اور یہ توحید کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا۔ ہم نے دراصل بنی اسرائیل سے پختہ عہد کیا، اور وہ عہد کیا تھا؟ انی معکم۔ یا رب، عہد پورا کرنے کا صلہ کیا ہے جی؟ اللہ نے صاف طور پر گارنٹی دی، اے بنی اسرائیل، تمہارے ہم نے 12 نقیب مقرر کیے ہیں، 12 بڑے سردار جو تم پر نگران ہیں۔ تم ان باتوں کو پورا کرو گے تو ہوگا کیا؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم سے ٹکرانے کے بعد باقی نہ رہے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جو معیت خاصہ رب نے بیان کیا کہ یہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، یہ شرطیہ تھی۔ کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ، جب تم نماز کا قیام کرو گے۔ توحید اوپر بیان ہو گئی، نمبر 2 سیکشن میں آ رہی ہے بات۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ دو گے۔ ہم نے زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ لیا،
ہاں اللہ نے کہا زکات دو، ہم اور بخیل بنتے گئے. ہماری حالت کیا ہو گئی؟ اس حد تک ہو گئی کہ ہم نے اپنے تجوریوں کو بھر کے رکھنے پر بھی جو ڈپازٹ کا اماؤنٹ ہے اس کے لیے بھی بندہ فون کر کے پوچھتا ہے مولوی صاحب اس میں سے زکات میں سے نکال لیے جائے گا. ہاں پتا ہے ایسے سوال آئے ہیں مجھے. ہاں آپ کا زیور ہے 100 سورن کا، 200 سورن کا، ہماری چیز ہے. اللہ کی راہ میں خرچہ کرو جی، بچی کی شادی، زندگی اچھی ہوں گی. نہیں 100 سورن کا مال جمع کر کو جہیز میں دیتا کہتے. ارے یہ مال اللہ کی راہ میں خرچہ کر کے بچی کی زندگی کے لیے دعا کر، بچی کی زندگی اچھی ہوں گی، اولاد آئیں گی اور اسی طرح پھلے پھولیں گے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اس طرح خوشگوار زندگی ہوگی. وہ تو نہیں کرتا، جمع کے کیا کرتا؟ جہیز میں دیتا. پھر اس کے بعد سسرال والے اسے گیس بلاسٹ ہوگا بول کو مار ڈالتے. انہیں دیتا 100 سورن کا جا کو. ہاں گیس بلاگ ہوگو. کب تک بھی دلہا مرا کیا؟ آج تک دلہا نہیں مری. آپ اٹھاؤ نیوز میں کہیں تبھی دلہا بھی مر کو ہے کیا؟ 2-3 دن کا دلہا گھر کا گیس بلاسٹ ہوا مر گیا بول کو. کیا تبھی ایک تبھی آیا کبھی تبھی؟ ہاں یہاں جمع کر کے رکھ دے اور گھر میں سیف نہیں بول کے بینک میں لا کر لے کو رکھتا. انہیں وہ لا کر کو سال میں 10-20 ہزار روپے ڈپازٹ دینا پڑتا. وہ ڈپازٹ کا پیسہ کہاں سے نکالنا بول کو مجھے فون کر کو پوچھتا ہے مول صاحب وہ زکات کا پیسہ نکالنا نا وہ ڈپازٹ کو دیا لے جائے گا پوچھتا. ہاں یہ ہماری خصلت ہے. تو کیا کہی کی حفاظت ہے؟ حفاظت کے لیے تو زکات ہی دے دے بس کافی ہے. حفاظت لا کر کی ضرورت ہی نہیں ہے. جاتا نہیں مال. اللہ حفاظت کا ذمہ لیتا ہے. جو مال ادا کرتے ہیں اور جو مال میں سے زکات نکالتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتا ہے. ہم نے خرچ بالکل بند کر لیا، مٹھی بند کر لی. بخیلی کی انتہائی آخری راہوں پہ چل رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ فراخ دلی اپناؤ. یہی حال ان کا بھی تھا. ان کا ایک ہاتھ آگے بڑھ کے تھا اور ہم بھی کسی سے کم نہیں ہے. یہی حالت ہے. اللہ نے کہا خرچہ کرو تو انہوں نے کیا کیا؟ خرچہ ہی نہیں، ہم سود بھی کھائیں گے. ہاں وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ، یہ سود خور ہیں کہا اللہ نے. ان کا کھانا سود ہے اور ہمارا بھی کھانا اللہ یہ ماشاء اللہ کوئی بچے تو بچے. عموماً سود ہے. عموماً کارڈز کے ذریعے، اس کے ذریعے، اس کے ذریعے جو ملتا، جو بھی رقم یا کچھ بھی نہیں ملے تو ان سے لگا سے کیا ہے قرضہ لے کو نہیں دینا، چھپ لے کو پھر نہ خالی. ہاں نہیں دینے کی نیت سے لیتا. پہلے 5,000 دو نا جی، کب جی دیں گے؟ وہ کہ دے دو تجھے. کیا جی ہمارے تمہارے میں کیا جی ہے؟ ایسا پوچھتے ہیں تمہیں؟ نہیں بھائی لکھ کو دو. ارے کیا جی کیا دیکھ پیسہ پوچھتے ہی دشمن بن گیا نا جی. لکھ کو دو بولنا غلط کیا بھائی؟ ہاں اللہ کہتا ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. لکھو. لکھنا اصول ہے. کیوں دینے کی نیت ہی نہیں ہے. کتنے لوگ قرضدار اس حیثیت سے لیتے وقت متعین ہوتا ہے کہ دینا تو نہیں ہے اس کو ہم، ہاں بس لے لیں گے بول کے. دوسرا کیا؟ یہی حالت تھی ان کی بھی ان کی بھی. تو فرمایا لیکن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، میرے رسول پر ایمان لانا. ہم نے کیا کیا؟ ولیوں پر ایمان لائے. ولیوں پر، رسولوں پہ کیا ایمان لائے جی؟ ہم لائے ہوتے تو ہمارے اندر فرقہ حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، سہروردی، قادری، چشتی، فلاں 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 بنتا کیوں؟ ہاں ایک ہی بنتے، محمدی بنتے یا سلفی بنتے. ہاں دونوں نام قرآن اور حدیث میں ذکر ہوئے ہیں. اس اعتبار سے بنتے تو یہی بنتے. یہ فرقہ ہے ہی نہیں، یہ قرآن و سنت پر چلنے والوں کا نام ہے بس، کوئی فرقہ نہیں ہے. وآمنتم برسلی وعزرتموہم، اور عزت کرو رسول کی. وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اچھا قرض دو. تو معلوم ہوا زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیتے رہنا. ہاں اچھا قرض کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی نوافل خرچے دیتے رہنا، کہ دیتے رہنا. نکلو نکلو نکلو. تو ہوگا کیا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ،
اللہ تمہارے گناہوں کو، تمہاری برائیوں سے تم سے دور کر دے گا. ہاں، وَلَيُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس میں تم ہمیشہ رہیں گے. یہ سب کچھ سن لینے کے بعد ہوا کیا؟ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی جنہوں نے کفر کیا یہی ہیں فاسق لوگ، اور یہی ہوا بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. یہ میثاق عہد کے بعد بھی، یہ زبردست اگریمنٹ کے بعد بھی ان لوگوں نے توڑ دیا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیا. اب ہدایت اندر داخل نہیں ہوتی، لاکھ قرآن سنو، لاکھ حدیث سنو، کچھ نہیں اندر جاتا. یہی حالت ہے میرے بھائیوں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فتح بیت المقدس کا قصہ سنانے والے ان آیتوں میں کیا ہے؟ ان آیتوں میں ہمارے لیے وہ سبق ہے. اب آؤ اصل تاریخ سنو کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی یہاں سے لے گئے تھے تو اس وقت آپ کو معلوم ہے دو باتیں حیران کن ہیں جب میں نے اس کے لیے مطالعہ کر رہا تھا. ایک بات جانو اچھی طرح، اس وقت بیت المقدس جن لوگوں کے ہاتھوں میں تھا جب گیا تھا 1099 عیسوی میں اور 493 یا 92 ہجری میں جب گیا تھا، اس وقت ناہنجار قوم، زنادقہ، زندیق لوگ، فاطمی باطنی جو کہتے تھے، ان کے ہاتھوں میں بیت المقدس تھا جہاں سے صلیبیوں نے ان سے چھینا. مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں تھا. معلوم ہے آپ کو؟ جو مسلمانوں کا بھیس طاری کر کے فاطمی تھے، ان کا بادشاہ تھا افتخار الدولہ. جب آیا لشکر صلیبیوں کا، افتخار الدولہ نے کہا کہ بھائی دیکھو جو ہوا سو ہوا، مجھے بھاگنے کی اجازت دو. تو وہ لوگ اتنا سونا طے کیے، وہ سونا جو کچھ بھی مانگے دیا اور پچھلے دروازے سے نکل گیا. جو کچھ بھی سنی لوگ تھے، جو کچھ بھی وہاں پر مسلمان تھے، ان سب کو چھوڑ کے بھاگا، جس کے عوض ان بدبختوں نے اتنا مارا کہ گھوڑے کے گھٹنے ڈوب گئے. یہ بات میں گزشتہ کے تاریخ میں نہیں بولا، آج میں سنا رہا ہوں آپ کے لیے. ہاں، جو کہتے ہیں نا کہ وہاں تو مسلمان ہے، لیکن تاریخ کا مطالعہ کرو. ہاتھ سے کب گیا فلسطین؟ اس وقت ہاتھ سے گیا جب فاطمیوں کی حکومت اور افتخار الدولہ کا کنٹرول تھا، اور یہ بدبخت زنادقہ، زندیق اور کافر اور شیعہ، غالی شیعہ تھا، اس کے ہاتھوں میں تھا. علل اعلان برائیاں ہوتی تھی. تو پھر صلیبیوں کو اللہ نے وہ قوت دے دی کہ انہوں نے بیت المقدس کو پھر لے لیا. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی آئے، تقریباً عیسوی اعتبار سے 88 سال، 80 پر 8 سال، اور ہجری اعتبار سے 90 سال کے قریب، 492 یا 93 سے لے کر 583 تک ان لوگوں کے ہاتھوں میں رہ کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں سے لیا، اور لے کر یہاں پر جب مسلمان آباد ہوئے تو پھر بیت المقدس بھی ماشاء اللہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا. اب ذرا ایک اور بہت اہم ترین بات ہے، بہت اہم ترین، جن کو آپ کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے ولیوں کے سروں پر جن کا پاؤں ہے، بغداد شریف میں جا کے. ہاں، کیا بولتے؟ بہت بڑے ولی، پیران پیر عبد القادر جیلانی، غوث اعظم، سب کی مدد کرنے والے. وہ ایک بیوقوف ہے جو اللہ کی جیسی تعریف ہے جو میں عموماً پڑھتا ہوں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، کہ اللہ کہتا ہے اپنی تعریف میں کہ اگر سمندر ساتوں سیاہی بنا دی جائے اور پورے دنیا کے درخت کیا ہیں، لکڑیاں بنا دی جائیں، پھر اللہ کی حمد لکھی جائے تو اللہ کی حمد ختم نہیں ہوگی. لکڑیاں اور
سیاہی ختم ہو جائے گی اور دوسری مرتبہ 7 سمندر جمع کیے جائیں تب بھی اللہ کی حمد ختم نہیں ہوگی. یہی آیت پڑھ کے بدبخت یہ کہے امین القادری کے نام سے اس دنیا میں جیتا ہے آج تک بھی بے حیائی کا منہ لے کر وہ کہتا ہے کہ یہی تعریف میرے غوث اعظم کی ہے. ہمارے ذہنوں میں کچھ نہیں رینگتا, توحید کی کوئی عظمت نہیں اٹھتی دل سے. ہاں اس غوث اعظم کا زمانہ پیریڈ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کب پیدا ہوئے کب مرے پتہ ہے؟ دیکھو کیسے توحید اللہ تبارک و تعالی سمجھاتا ہے ہمیں تاریخ میں. وہ پیدا ہوئے 470 ہجری میں, وفات ہوئی 561 ہجری میں, 90 پر 1 سال جیے. یہ پورا زمانہ وہی زمانہ ہے جو بیت المقدس صلیبیوں کے پاس تھا. وہ صلیبیوں سے واپس نہیں لے کے اپنی زندگی میں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو لڑ کے جا کے لینا پڑا. اگر کچھ قوت ہوتی اس ولی کے پاس تو سب سے پہلے وہ بیت المقدس تو لیتے ان کے پاس. ان کی پیدائش 470, بیت المقدس ہاتھ سے گیا 490 پر 3, واپس آیا 580 پر 3, اور یہ وفات ہوئے 561-60. کل زندگی وہی گزاری بغداد ہی میں. بالکل سلطان صلاح الدین ایوبی سے بھی ایک ملاقات ہوئی, ایک مرتبہ وہ بھی ملے ان سے, کیونکہ وہ بھی بغداد یہ بھی بغداد, یہ تکریت میں پیدا ہوئے. تو زمانہ بھی ایک, ٹائم بھی ایک, اور اسی طرح جگہ بھی ایک, پوری زندگی وہیں گزاری. اگر کوئی کرامت ہونی تھی تو بیت المقدس واپس ملنا تھا. زندگی میں بیت المقدس پر اتنے مصائب و آلام آئے وہ کچھ کرامت نہ کر سکے. بدبختو تم نہیں جانتے تاریخ تو پھر اٹھا کے پڑھو. آج دراصل 1000 سال کے بعد کہاں سے ان کے پاس کیا ہے ولایت آ گئی. اس حیثیت سے آپ آگے جائیے. یہاں پر پھر سلجوقی رہے, پھر اس کے بعد عباسی آئے, پھر اس کے بعد آگے جا کر عثمانی آئے. اب آخری میں سنو کیا ہوا. عثمانیوں کے اپنے معاملات اتنے کمزور ہوتے چلے گئے. عبد الحمید ثانی آخری بادشاہ 1922 to 24 وہاں سے خلافت گئی. 1924 کے آخری زمانے تک تو ان کے ہاتھوں میں تھا پورا ترکیہ, اور ترکیہ اتنا بڑا تھا جب یہ بٹا تو تقریباً کئی ممالک آزاد ہوئے. یہ پورا ترکیہ جس کے کنٹرول میں تھا وہ سلطان عبد الحمید ثانی تھے, اور ان کے دور میں ہی بات شروع ہوئی بیت المقدس کو واپس لینے کا. اس وقت سلطان اور رعایا کا حال کیا تھا؟ مؤرخین ذکر کرتے ہیں پوری سلطنت سود میں ڈوب چکی تھی. کب گئی؟ جب اللہ کی نافرمانیاں شروع عروج پہ تھی. پوری سلطنت قرضے اور سود میں ڈوب چکی تھی. علل اعلان شراب اور علل اعلان رقص یہ زندگی کا معمول بن چکا تھا, اور جگہ جگہ درگاہیں اور جگہ جگہ عرس, حتیٰ کہ بدبختوں نے کعبۃ اللہ میں بھی عرس لگانا شروع کر دیا. وہ تو بعد میں جا کر سعود کی جو گورنمنٹ آئی انہوں نے روکا, ورنہ تو وہاں سے باقاعدہ حجاج جلوس کی شکل میں آیا کرتے تھے, اور وہ جلوس کسی عرس کا ہوتا تھا جو مکے میں داخل ہوتے تھے. یہ کب؟ ترکیہ سلطنت جب قائم تھی اس وقت کی حال. پوری مملکت شرک میں ڈوب چکی تھی, ولی پرستی اور اسی طرح دوسروں کو پکارنا, اور وہاں جگہ جگہ مزاروں کے اتنے بھرمار, حتیٰ کہ جنت البقیع جو آج بقیع کا قبرستان ہے اس میں ہزاروں گنبد تھے. ان کو بعد میں آل سعود نے توڑا. مکہ مدینہ بھی نہیں چھوڑے یہ بدبخت, وہیں پر بھی مزارات تھے. حضرت فاطمہ کا گنبد تھا, بیٹیوں کے گنبد تھے, اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے گنبد تھے. ہر جگہ چراغاں تھا, ہر حالت میں کیا ہے منمانیاں تھی, اور ادھر سود لیتے لیتے قرض میں ڈوب چکا تھا سلطان ثانی عبد الحمید. ایسے وقت میں سیہونی حکومت, یہ جو کہتے ہیں نا کہ
صہیونیت جنہوں نے اسرائیل کے قیام کے لیے اپنا تن مندن لگایا ہوا ہے، یہ صہیونی جس کا فرما روا سب سے پہلا بنا، وہ سلطان عبد الحمید ثانی کے پاس آیا اور کہا کہ آپ ہمیں باقاعدہ ایک علاقہ دے دیں، آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، جتنا چاہے ہم سے لے لیں سونا، ہم دراصل زمین کیا ہے بیچ دیں، ہم لے لیتے ہیں۔ ایک اچھا کام کیا تاریخ میں، سلطان عبد الحمید ثانی نے کہا کہ میرا خون کا قطرہ جائے تو جائے یا میری سلطنت جائے تو جائے، میں ایک قطرہ زمین نہیں دوں گا، کیونکہ وہ میری زمین نہیں بلکہ یہ امت مسلمہ کا واحد مسئلہ وہ ہے جو سب اس کے مسئول ہیں، میں اپنے طرف سے تمہیں کوئی زمین نہیں دے سکتا۔ اس جواب کے بعد ان بدبختوں نے کیا کیا؟ ایسے رہزن پیدا کرے جو امت کے اندر رہبر بن کے اترے۔ ہاں، مصطفیٰ کمال اتا ترک مسلمان، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا، لیکن پرچار کیا تھا؟ پرچار یہ تھا کہ ان صلیبیوں کے حق میں آ جاؤ، یہی نجات کا راستہ ہے، اور ترک ہیں تو ترکی پہ فخر کرو، عرب پہ کیوں فخر کرتے ہو؟ حتیٰ کہ قبروں پر لکھے گئے عربی نام بھی اس نے مٹا کے کہا کہ اس میں ترکی میں لکھو، حتیٰ کہ اذان پہ پابندی دی، کہا کہ اذان دینا ہے تو بھی ترکی میں دو لیکن عربی میں نہیں ہوگا۔ عین دوپہر میں روزے کے موقع پر رمضان میں علماء کو بلاتا اور بہترین دعوت دیتا کہ کھاؤ، جو عالم نہیں کھاتا اس کو اڑا دیتا، دوپہر کا کھانا۔ اس کے تحت یہ امت جمع ہو کہ کیا کوئی آخر کار یہ سلطنت ترکیہ ختم ہی ہو کے رہے گی، اور نئے ترکی کا بانی اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا ٹھہرا۔ یہ زندیق، یہ کمیونسٹ سب سے پہلا جس نے کیا کیا تھا؟ راہیں ہموار کرتی، اور فلسطین کے لیے 1917 میں خود برطانیہ نے اعلان کر دیا کہ ہم دراصل آپ کو زمین دیں گے۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد تو راہیں اور کھل گئی، جو تقریباً 1914 سے 1919 تک چلی، پہلی جنگ عظیم۔ ہاں، دوسری جنگ عظیم 1945 تک، تو اس میں دراصل ان لوگوں کو باقاعدہ کھلی ہوئی چھوٹ ملی، اور اس چھوٹ کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اسرائیل کا قیام کرنے والے ہیں، اور اس کے لیے خود اقوام متحدہ نے انہیں لکھ کے دیا کہ تم اتنی زمین تمہاری ہے، تم رکھ لو، یہاں پر تمہارا گریٹر اسرائیل بناؤ۔ اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت تھی ذرا دیکھو، گناہ، شراب، سود، جوا، شرک، درگاہیں اور اسی طرح کے بیہودہ کام سب سے زیادہ کسی قوم میں تھے تو یہ مسلم امت تھی، ہر طرف، پوری دنیا میں۔ تبھی تو یہ بیت المقدس ہاتھ سے گیا میرے بھائیو، یہ گیا تو پھر کچھ لوگوں کو ہوش آیا، کچھ عربی ممالک مصر وغیرہ کوشش کرے لیکن کوئی چیز نہیں آئی ہاتھ۔ 67 کی جنگ میں جتنا علاقہ تھا اس سے زیادہ علاقہ ان کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ اب اس زمانے سے لے کر آج تک مار ہی کھاتے آ رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی حل ہمیں نہیں ملا ہے، اور آج بھی امت کے مفکرین فلاں فلاں جو بڑے بڑے القاب والے ہیں وہ کہتے یہ ہیں کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام، لیکن کوئی منہ کھول کے نہیں کہتا ہے کہ اصل میں ہمارا پرانا مسئلہ یہ ہے کہ ہم درگاہوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو بٹاتے ہیں، ہم کو مسجدیں آباد کرنی ہے، درگاہوں کو مٹانا ہے، یہ کہہ کے اگر کوئی ایک درگاہ بھی مٹائے تو شاید اللہ کی رحمت آ جائے۔ پوری تاریخ میں ایک درگاہ کبھی نہیں مٹی، مسجدیں بہت مٹی ہیں، اپنے ہی بہت مارے ہیں۔ میرے ہی اپنی نظر میں اپنے اعتبار سے 25 مساجد تو میں جانتا ہوں جن کو اپنوں نے خود توڑا۔ فلمنیر کی مسجد گواہ ہے، ابھی حال ہی میں بندن ہو چکا تھا، خود مسلمانوں نے توڑا اس واسطے کہ یہ اہل حدیث مسجد ہے۔ ہاں، اپنے توڑے ہیں، غیر تو بابری مسجد توڑا صرف، ہم تو آئے دن توڑتے رہتے ہیں ہمارے مسلکی اختلافات کی وجہ سے۔ لیکن مجھے بتاؤ کون سی درگاہ توڑی گئی؟ ہاں، ایک کے لیے مل کے نکلو، آندولن کرو کہ درگاہ کو توڑو، مٹاؤ۔ نظام الدین اولیائی کو جو بالکل بازو میں مرکز ہے، پوری دنیا میں تبلیغ کرتی ہے لیکن بالکل بازو میں نظام الدین مرکز قائم ہے، میں جا کے دیکھ کے آیا، کوئی نہیں بولتا۔
کوئی اس فساد پر، کوئی یہ گندے مواد پہ ہاتھ نہیں رکھتا کہ بھائی اصل تو یہاں زخم ہے، تم پورا جسم کہاں تلاش کرتے ہو، گندگی تو یہاں ہے۔ اٹھو مسلمانوں، سوچو اس پر، غور کرو اس پر۔ آخر بولتا ہوں تو کیوں بولتا ہوں؟ کوئی مجھے اپنا لینا دینا نہیں ہے، کل اللہ کے پاس مجھے کھڑے ہونا ہے، پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے، یہ سوچ میں دینا چاہتا ہوں، خواہ 2 افراد قبول کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نہ کرے، لیکن اللہ کے ہاں کل میں جواب دہ ہوں کہ اے اللہ، جب پوری دنیا میں بت پرستی اور شرک اور درگاہیں عام تھی، میں نے یہ پیغام دیا تھا کہ اللہ کو منانا